الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین کو جمعہ مبارک اور روحانی وظائف کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج جمعہ تل مبارک کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ ہر چیز کا سردار وظیفہ ہے۔ سورہ یاسین، اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اس کو کئی طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا وظیفہ اس طریقے سے کیا جائے جو میں آج آپ کی خدمت میں روحانی وظائف چینل کی جانب سے لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس طریقے سے اگر اس عمل کو کیا جائے تو انسان کی بہت سی مشکلات پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں جمعہ تل مبارک کا پیارا، مبارک اور بابرکت دن ہے۔ اس کے فضائل، اس کی برکات سے بھی آپ اچھی طرح آپ جانتے ہوں گے کہ اس کی برکات، اس کی بہاریں کیا کیا ہیں۔ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی بخشش فرماتا رہتا ہے۔ جب تک بندہ توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ پاک کی ذات اس بندے کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو کب تک معاف کرتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ استغفار کرتا رہتا ہے تب تک اللہ رب العزت اس بندے کی بخشش فرماتا رہتا ہے۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر بندہ پھر سے گناہ کر لے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات پھر سے معاف کر دیتی ہے۔ اور صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر پھر سے گناہ کر کے توبہ کرے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مرتے دم تک، آخری دم تک، جب تک استغفار کرتا رہتا ہے، اس بندے کی توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا رہتا ہے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کی ذات ہم پر اس قدر مہربان ہے۔ تو آئیے آج ہی سے صبح، دوپہر، شام کا ایک وظیفہ اپنا لیں کہ دن میں صرف اور صرف صبح کو 10 بار اور دن کو 10 بار، شام کو 10 بار استغفار کا ورد پکا اپنا لیں۔ انشاءاللہ دن بھر میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں گے وہ سب کے سب معاف ہوتے جائیں گے۔ تو ہم کتنے ہی خوش قسمت، کتنے ہی خوش نصیب ہیں کہ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں جمعہ تل مبارک کی یہ نعمتیں، یہ گھڑیاں ہمیں سرفراز فرمائی ہیں۔ تو ہمیں ان گھڑیوں میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے کہ جمعہ تل مبارک کو اگر حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، اور جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ایک دفعہ درود پڑھیں گے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، آپ نفل پڑھیں گے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، آپ کوئی نیکی کریں گے آپ کو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ آپ اپنے کسی مسجد سے جھاڑو لگا دیتے ہو، صفائی کر دیتے ہو، جالے وغیرہ اتار دیتے ہو، یا راستے میں گزرتے ہوئے کوئی خاردار جھاڑی، کانٹا یا لوگوں کو تکلیف دینے والی کوئی چیز ہٹا دیتے ہو، یا اپنے کسی رشتہ دار سے اگر قطع تعلق ہے تو اس سے راضی ہو جاتے ہو، یا دو ناراض لوگوں کو آپس میں راضی کر دیتے ہو، کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے ہو، محتاج کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے ہو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے ہو، تو اس نیکی کا ثواب بھی آپ کو 70 گنا زیادہ ملے گا، کم نہیں بلکہ 70 گنا زیادہ ملے گا، کیونکہ
جمعہ تل مبارک تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں زمین پر انہیں اتارا اور انہی میں انہیں وفات دی، اور اس میں ایک ایسی سعادت، ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے دیا جائے گا، اور جب تک کہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین اور ہوا و پہاڑ اور دریا میں ایسا نہیں جو جمعہ المبارک کا احترام نہ کرتا ہو اور جمعہ المبارک سے ڈرتا نہ ہو۔ آپ لوگ بھی اس دن کثرت سے عبادت کریں، گناہوں سے بچیں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، اور یہ وظیفہ، اس وظیفے کو ہرگز آپ نے نہیں چھوڑنا ہے، اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ اگنور کر دیا تو آپ نے بہت بڑی چیز اپنے آپ سے دور کر دی۔ تو یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں اپنا بتا دیتی ہوں۔ تو اس سے پہلے میں آپ تمام ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور آپ خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو کہ دعا میں حصہ لینے والے ہیں، اور درود پاک کی محافل میں آپ کا نام لیا جانے والا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے کہ جمعہ المبارک کے دن آپ نے صبح سے شام تک پہلے جتنا ہو سکے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ آپ نے کثرت سے پڑھتے رہنا ہے۔ پھر آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد، جمعہ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 115 مرتبہ کوئی سا بھی درود پڑھنا ہے، کوئی سا بھی ہو جائے۔ پھر آپ نے سورہ یاسین اس طرح سے شروع کرنی ہے کہ پہلے آپ نے 10 بار بسم اللہ شریف پوری پڑھنی ہے، بسم اللہ شریف 10 بار پوری پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے پوری سورہ یاسین بنا کسی سے بات کیے شروع سے آخر تک اتنی آواز میں پڑھنی ہے کہ آپ کے کانوں تک اس کی آواز جائے۔ تو سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ سورہ یاسین مکمل ہونے کے بعد پھر آپ نے 115 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور سجدے میں جا کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اپنی حاجت پیش کرنی ہے اور رزق مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو رزق کی برسات آپ پر عطا فرما دے گا، آپ کو بے شمار رزق سے نوازے گا، آپ کی حاجتیں پوری کر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا وظیفہ، چھوٹا سا عمل جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے، تو جنہوں نے بھی میرے بہنوں بھائیوں نے درود پاک سینڈ کیا، خصوصی دعا میں حصہ لیا، ان سب کا نام میں نے دعا میں شامل کیا ہے۔ تو آپ کا نام سب کا دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اتنے زیادہ میرے بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ سے کہ ان کا نام سب کا لیا نہیں جا سکتا، اور اگر کسی کا لیا کسی کا نہ لیا تو باقی جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، جو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہم سے ناراض ہوں۔ تو اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ آپ نے اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو شیئر ضرور کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے۔ آپ کے لائک کے، آپ کے کمنٹ کے ہم منتظر رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہمارا وظیفہ کتنا پسند آیا ہے اور آپ کو اس سے کتنے فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ میری تمام بہنیں، میرے تمام بھائی اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔